عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال كتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریدا وقیام لیلہ تطوعا من تقرب بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وشر الصبر وثوابہ الجنہ وشر المواساة وشر یزاد فی رزق المؤمن ومن فطر صائما کان له مغفرۃ للذنوب وعتق رقبۃ من النار وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجری شیء قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به صائما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض لا یظمأ حتی يدخل الجنہ وشر اولہ رحمۃ اوسطہ مغفرۃ وآخرہ من النار ومن خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک بڑی عظمت والا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، ایک بڑی برکت والا مہینہ تم پر آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور ایک اور نماز، 5 نمازوں کے علاوہ ایک نفل نماز، نفل سے مراد فرض کے علاوہ جو وہ ہے نفل نماز تمہارے لیے مقرر کی وہ تراویح کی نماز۔ جس کسی نے اس مہینے کے اندر کوئی نفل نیکی کی تو اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر ثواب دیں گے۔ جس نے کوئی فریضہ ادا کیا، کوئی فرض ادا کیا تو 70 فرضوں میں اس کو ثواب دیا جائے گا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمدردی اور مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کو روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، اور روزہ دار کے روزے میں کوئی اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے میں اتنی استطاعت نہیں کسی کے روزہ دار روزہ افطار کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ثواب دے گا جو کسی تھوڑے سے دودھ سے یا کھجور کے ایک ٹکڑے سے یا پانی کے گھونٹ سے اگر کسی کا روزہ افطار کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہو گیا تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ 10 عام طور پر 10 دن ہوتے ہیں نا۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جو بھی اپنے غلاموں پر، یعنی جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ان کے کام میں تخفیف کرے گا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، اور اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ رمضان کی فضیلت جاننے کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب سوچتے ہیں 1000 مہینے 1000 سال کیوں نہیں کیے، وہاں گنتی ہوتی تھی، 1000 کیوں کہے، 1 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے۔ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بس 1000 بولے تو لاسٹ لمٹ دی تھی، مہینوں کی گنتی کرتے تھے، سالوں کی گنتی کہاں کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اس لیے ان کے لحاظ سے بات ارشاد فرمائے گی۔ تو یہ رات جو ہے ہزاروں لاکھوں سال سے بڑھ کر رات، سب سے بڑا کام اس رات میں ہے کہ اللہ کا کلام نازل ہوا، سمجھا؟ اللہ کا کلام نازل ہوا جو سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، قیامت تک کے لیے ہی ذریعہ ہمارے لیے۔ اس مہینے میں جو بھی نیکی نفل نیکی کرے گا تو فرضوں کا ثواب دیں گے، فرض نیکی کرے گا تو 70 فرضوں کا ثواب دیں گے۔ ذرا ٹھہر کر غور کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ اگر گناہ کرے گا تو بہت بڑا وبال ہوگا۔ یہ مہینہ تو نیکی، تقوی، پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہم کوئی کام خلاف شریعت کرتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہوگا اور وبال ہوگا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ حج کے جو فضائل ہیں اس میں لکھے ہیں کہ وہاں حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔
حرم کا ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر ہے، یاد رکھو، وہ کوئی بولتا ہی نہیں کوئی بولنے جاتا نہیں، وہ سب نکو بولو جی وہ کیا بولتے تھے لوگ جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں. ہاں دیکھیے آپ نے جو ہے اچھا شربت بنا ہے، 99% 1% خراب چیز ڈال دی اس کے اندر، زہر ڈال دیا 1%، کیا اچھا رہے گا؟ یہ گناہ بھی تمہارے ساری نیکی کو ڈبانے کے لیے کافی ہے بھائی. ہمارے بنگلور کے جو مفتی صاحب ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے علماء سے ہیں، مولانا شفیع صاحب، مولانا محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، کتاب لکھی منکرات رمضان. رمضان تو نیکی، تقوی، پرہیزگاری، صبر، اب یہ سب آئے نا، صبر، مواسات، یہ سب معنی ہے. اگر ہم اس میں کیا کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھو، لسٹ لکھی ہوئی. ہاں پہلے تو جو ہے تراویح پڑھائی جا رہی ہے، اب یہاں الحمدللہ یہاں تو مسئلہ نہیں ہو، سر جگہ کوئی معاملہ اس کو جو ہے کچھ پیسے دیتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو لینا دینا دونوں غلط. تراویح ہوتی ہی نہیں، لکھا کہ اس کے بجائے الحمد للہ تراویح پڑھو، تراویح تو ہو جائے گی. اکثر جگہ دیکھا جاؤ کیا نہیں دینے دیتے ہیں لوگ صاحب، ہمیں کیا الگ الگ بیٹھے ہوں، دینا پڑتے نہیں دیتے کیسا، کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ، کچھ تو ہیلے بہانے نکالنے ہو. پورے دلائل سے لکھا انہوں نے، پوری کتاب لکھی ہے منکرات رمضان پر، پہلا ہی پوائنٹ لکھا ہے. اکثر مساجد کے اندر جو ہے قرآن سننا کہ فرض ہے، مستحب لکھا ہے، مستحب، بس تراویح پڑھنا سنت ہے اور قرآن سننا مستحب ہے، نہ سنیں. تو اس طرح سے جو قرآن سنا جا رہا ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے، لینے دینے والے دونوں گناہگار ہیں، یہ لکھا ہے. دیکھیں ہم تو ان کا کیا ہے وہاں سے لا کے بولنے والے ہم لوگ، مثل طوطی کی طرح کیا رٹا گیا وہ آ کے بول رہے ہیں. مولانا نے لکھا ہے طوطی کو رٹا گیا، طوطی بول رہی ہے، ویسا ہی ہم کچھ نہیں بولتے اپنی طرف سے. کیا کرنا چاہیے کہ کتنی مسجدوں کا حال ایسے ہی ہے، تراویح نہیں ہو رہی. یہاں بھی بہت سال ہوا نا بھائی، ابھی ہمارے امام صاحب نے کے بعد انہوں بولے میں نہیں لیتا بھائی، بالکل قطعی طور پر ہم نہیں لیتا، میں صاف انہوں نے کہہ دیا. باقی دوسرے جگہ طے کر کر کے آ رہے ہیں، نہیں دینے سے ناراض ہو رہے ہیں، کیا کیا چلا ہے دیکھو مسجدوں میں. ارے تمام فقہ کی تمام حوالے دیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے مفتیان کرام، ہمارے علماء کرام کی رائے دی ہے کہ تراویح ہوتی ہی نہیں، بہت بڑا منکر. دوسرا منکر جو تاخراتے ہیں لوگ جو ہے اس کو جمع ہوتے ہیں، تو اجتماعی عبادت ہے ہی نہیں، یاد رکھو تراویح ہے بس ہو گیا. اب دیکھیے ہم جو رمضان کے اندر جو ہے وتر پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، رمضان وقت پڑھتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ حکم ہی نہیں اس کا، جہاں اجتماع کرنا ہے اجتماع کرو، جہاں نہیں کرنا مت کرو. تو یہ جو راتیں ہیں، شب برات، شب قدر، اور پھر یہ جو لوگ طاق راتیں کچھ لوگ مناتے رہتے ہیں، تو اجتماع پر کوئی عبادت نہیں کرنا. بس ٹائم بڑھایا جاتا ہے. ٹائم کس لیے بڑھا جاتا ہے؟ لوگ جمع ہوتے ہیں، ذرا ٹائم بڑھاؤ، سب لوگوں آنے کا ہوتا ہے. اجتماعی طور پر کوئی کام نہیں کرنا. پھر اس کے بعد لائٹنگ ہونا ہے، اس کے بعد بیٹھنے واز بیان ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر لگایا گیا. دیکھ رہے ہیں پورے شہر، پورے گاؤں محلے کو جو ہے پریشان کرا لاؤڈ اسپیکر، تمہارا کیا کریں گے. پھر سحری پارٹیاں ہو رہی ہیں، آواز کر رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے، صلاۃ سلام صبح شروع ہو رہا ہے. صلاۃ سلام ایک دعا ہے، اللہ سے رہے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کر، اسے گگا پڑھنا ہے کیا؟ تمہارا جلسہ کرتے ہیں گاؤ گتے، تمہارا جلسہ کرتے ہیں اچھا گاؤ گتے، وہاں کیا روز گاگا کے پڑھ لو. اللہ کے حضور دعا کرنا ہے کہ نہیں، اے اللہ تمہارے نبی، یہ دین کیسا ملا ہم بھی گھنٹے بجاتے تھے، معلوم ہے نا، ہم بھی جا کے جو ہے مندروں میں گھنٹے بجاتے تھے. اگر یہ اللہ کے رسول دین نہیں پہنچاتے، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، اللہ کے رسول اپنی جان کو جوکھم ڈال کر دین پہنچایا. پوری رات بیٹھ کے درود پڑھے تو بھی کم ہے، تم گاگا کے پڑھتے ہو. درود اللہ کے حضور ایک دعا ہے نبی کے حق میں، اس کو ایسے گا کے پڑھنا ہے کیا؟ سوچو ذرا. ایک دو نہیں، بے شمار منکرات. اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر لائٹنگ شروع ہو گئی یہاں سے وہاں. اب دیکھو چند دنوں کے بعد یہ مسجد پوری ادھر سے باہر، اب ضرورت ہے بھائی، یہاں لائٹ کی ضرورت ہے، فین کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، سب جتنا ضروری ہے کرو، کیا نہیں. جو ضروری ہے یا بلا ضرورت کیا جا رہا ہے لائٹنگ، وہ لائٹ کیا کس کام کی ہے؟ پہلے تو اسراف ہے، تبذیر ہے. تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، معلوم ہے نا. اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر دوسروں کا چندہ وصول کر کے، اور وہ دوسرے غیر قوموں کی نقالی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک منکر ہے تو کیسا بیان کیا جائے. اتنے منکرات ہم لوگ جمع کر لیں. مسجدوں کے اندر افطار ہو رہا ہے، چیخ پکار بچوں کی، بھاگا دوڑی. دیکھ رہے ہیں مسجدیں اس کے لیے نہیں، افطار کر کے آ جاؤ گھر کو، یا ایسا سہن ہے ٹھیک ہے. تو اب سہن نہیں تو کیا کرتے ہیں بعض جگہ. مسجدیں کھانے پینے کے لیے نہیں، سوائے مسافر کے اور معتکف کے کھانا پینا نہیں چاہیے ان لوگوں. ایک منکر جمع ہو تو کہا جائے. بے شمار منکرات جمع کرتے ہیں ہم لوگوں نے یہ مہینے کے اندر. وہ بھی
جہاں تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنا تھا وہاں ہم جو ہے سارے شریعت کے خلاف کام کرتے رہتے. تو کم سے کم میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کرتے ہوئے سوچیں کیا یہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کرنے کی. باہر تو دیکھیے ہماری تصویریں لگی ہوئی ہیں, فلاں لگی ہوئی ہیں, وہ لگی ہوئی. میرے تصویر کی حرمت تمام ہی علماء ہندوستان, پاکستان, مصر, عرب مصر تو ماڈرن ہے نا, وہاں کی علماء کا بھی فتویٰ ہے کہ تصویر حرام ہے. پھر کاٹ رہے صاحب وہ پاسپورٹ کا ہستے ایسے ویسے آئیڈینٹی کارڈ ویسے کرنا پڑ رہا ہے. کیا کرتے تھے, کون کرتے تھے؟ اتنا اعتماد چلا گیا آدمی کا, تمہارا آئیڈینٹی کارڈ تمہیں پہچان دینے میں, تمہارا آئیڈینٹی کارڈ لاؤ سب کو ملے. ریسنٹ ہونا, ریسنٹ آئیڈینٹی کارڈ سے ہاں دیکھ کر پہچانے گا آدمی. تو اتنا آج جو ہے آدمی ناقابل اعتبار ہو گیا بس بولو. تو یہ اس طرح سے زمانہ آنے کی وجہ سے مجبوراً تصویر کو جو ہے اجازت دی گئی ہے, لیکن وہ بھی حرام ہے. اس کو کیا ضرورت ہے لائٹ سے فوٹویں لگا کے, لائٹ لگا کے. تو یہ سب منکرات ہیں, اس کو روکنا ہمارا کام ہے. اللہ نے کیا فرمایا, جو بھی تمہیں منکر دیکھے من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو بھی منکر دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبہ, اگر بولنے کی بھی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھے. لوگ تو خوشیاں منانے دیکھو کیا اچھا لیٹنگ ہوئی جی, کیا مست لیٹنگ ہوئی صاحب ہمارا. تو یہ سب چیزیں اسراف, تبذیر, تصاویر یہاں سے وہاں تک ابھی تو شروع ہے. اب دیکھیے کیا آگے آگے ہوتا ہے, کیا بولتے نا چاہیے ابتدائی عشق ابھی سے کیا ہوتا ہے, دیکھ کے آگے آگے ہوتا ہے کیا, بس کیا کیا ہوتا ہے دیکھو. جا کے اس کو جو ہمارا منسٹر ہے اس کو جا کے بول کے لوگ پیسے لائے, وہ لائے, یہ کرے, دکھانا تو پیسوں کیا کیا, آدھے پیسے وہاں لگائے, آدھے پیسے سب خالی ہوتے. پوچھو یہ سب اندر سے, اندر جو لوگ ہیں نا وہ سب بول رہے ہیں ہم کو ایسا کچھ چلا ہوا ہے. عید کیسا کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا ہے سیوا بنانا ضروری سمجھ لیا ہے, نئے کپڑے ضروری سمجھ لیے ہم لوگ, مسافہ معانقہ, بس پورے ہی منکرات. شریعت کس بات کی حضرت تھی بس اتنا جاننے کی کوشش کرو. یہ سب ہماری جہالت بے علمی سے ہو رہا ہے, پہلے سے ہوتا آ رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے علماء کرام موجود ہیں, انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی, الحمدللہ آج ہمارا یہ رمضان شروع ہوا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک رمضان اپنی زندگی میں عطا فرمایا. تو ایسے ہزار رمضان ہم سب آپ سب لوگوں کو ہم لوگ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہ کے لوگ ایک صحابیہ کی پوچھتے ہیں, اذنی و اوجز. نبی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی و اوجز. کہ بولے اللہ کے رسول ایک نصیحت کرو اور چھوٹی سی نصیحت کرو گے, چھوٹی سی نصیحت کرو گے, یعنی یاد رکھ سکتے کہ بولے. اللہ نے فرمایا قال وَإِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّ وَلَا تُكَلِّمَ بِكَلِمَةٍ تَعْذِرْ مِنْهُ غَدًا وَأَجْمَلْ أَيَّاسَ مِمَّا فَيْدِ النَّاسِ. 3 باتیں اللہ کی چھوٹی نصیحت بولے تھے. 3 باتیں میں کیا بات ہے کہ جب تم نماز کے لیے ٹھہرو تو یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. تم نماز پڑھو تو یہ دنیا سے چھوڑنے والا آدمی ہے, ویسی نماز ویسے پڑھو. زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکالو کل تمہیں اس کے لیے معذرت معافی مانگنی پڑی. نہیں جی میں نے منہ سے بولا صاحب سے نہیں بولنا تھا فلاں, یہ انسان ہے کہ وہ اللہ کے حق میں ایک کلمہ بندہ نکالتا ہے جہنم کے گڑھے میں جا کے پڑ جاتا ہے. ایک کلمہ نکالتا ہے, اچھا کلمہ نکالتا ہے اس کی زبان سے, اللہ تعالیٰ اس کے بہت درجات کو بلند کر دیتا ہے. کیا نکل رہا ہے زبان سے معلوم ہی نہیں, جھوٹ سچ, کیسی کیسی چیزیں لوگ دین میں گھسا دیے ہیں معلوم ہے نہیں. اللہ رسول کی باتیں چھوڑ کر دین میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے گھسا دی. ایک کلمہ غلط نکالتا ہے, جھوٹ نکالتا ہے, کیا کیا کر رہا ہے. وَأَجْمَلَ بِمَا أَيْدِيَ النَّاسِ وَأَجْمَلَ أَيَاسِ. لوگوں کے صفات جو سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ. تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے تم پوری طرح اپنے توقعات کو, امیدوں کو قطع کر لو. بس جو کچھ اللہ کے پاس وہ ملنے والا, لوگوں کے پاس کیا الگ بیٹھے. یہ 3 نصیحتیں. تو بس میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں, اس کو آخری رمضان سمجھو گے. بدفگونی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان اچھا گزارنے کے لیے, کہ اللہ کے ان کو بدفگونی کے لیے بولے تھے تم نماز ایسی پڑھو گا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. تو یہ رمضان ایسا کرو زندگی کا آخری رمضان ہے سمجھ کے گزارو بس. آئندہ رمضان ملتے کہ نہیں کیا معلوم. دیکھ رہے ہیں کل ہی ہمارے ایک موسیٰ بانگی تھے, ہمارے ان کے عزیز تھے, ہمارے راحل کے عزیز تھے بیچارے. اچانک ہی کچھ ایک دن کے اندر تھوڑا سا کچھ جھٹکا سا لگا برین کے اندر, پھر 2 دن کے اندر چلے گئے. کل ایک حافظ صاحب تھے وہاں, حافظ زبیر, نوجوان 30 سال کے تھے بیچارے, نماز پڑھا رہے تھے.
ختم انتقال ہوا. کل ہی تو 2 حضرات کا انتقال ہوا ہے دونوں. کیا کریں اب. اور بھی ذرا آپ پیچھے جا کر دیں گے تو وہ لوگ بہت سارے لوگ تھے جو گزشتہ سال تھے, یہ سال نہیں. گزشتہ سال وہ تھے ہمارے ساتھ لیکن یہ سال نہیں. تو حضرت علامہ مولانا ہمارے علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان تو آئے گا اور پھر آتا رہے گا. جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تو اس کو آتا رہنا ہے, لیکن سوال ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے. جب تک دنیا باقی ہے رمضان تو آتا رہے گا. وہی شوال پھر اس کے بعد جو ہے ذی القعدہ ذی الحجہ محرم سفر مولد اور پھر اور رمضان, اور ایک دم چکرا اور پھر رمضان آ گیا. سوال ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس رمضان کو غنیمت سمجھیں. ایک رمضان زندگی میں آیا ہے تو اس کی قدر کریں, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. امام ربانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ رمضان سال بھر کی میزان ہے. پھر مطلب لکھتے ہیں اس کا, اگر تمہارا رمضان واقعی شریعت کے مطابق گزرے گا, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں شریعت کے مطابق گزرے گا, کوئی منکرہ آپ نہیں کریں گے تو تمہارا پورا سال بھی جو ہے شریعت کے مطابق گزرے گا. اگر تم نے منکرات کا خیال نہ کر کے بس سب چلتا ہے جی کرنا پڑتا ہے, سب کر لگا منکرات کے ساتھ رمضان گزارا تو تمہارا سارا سال بگڑ جائے گا, سارا سال ویسے ہی گزر جائے گا. تو اس رمضان کو ایسے گزارنے کی کوشش کریں, اس رمضان کو آخری نظام سمجھیں, اس کی قدر کریں. ہاں رمضان تو آئے گا اور آتا رہے, سوال ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے. تو یہاں الحمدللہ تقریباً 40 سال سے ہمارا درس کا سلسلہ چل رہا ہے. کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, ہم کیا چلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور چل رہا ہے. تو یہاں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس درس کے ذریعے سے دین کا ایک مجموعی طور پر آپ کے سامنے خاکہ ہے. بہت سے لوگ مغرب میں بیٹھتے ہیں, وہاں عشاء میں وغیرہ بیٹھتے ہیں, تو یہ رمضان میں بہت سے لوگ نئے آ جاتے ہیں. تو یہاں بیٹھنے سے آپ کو دین کا ایک مجموعی خاکہ کیا ہے یہ سمجھانا ہے. پورا دین سمجھنے کے لیے پوری عمر کافی نہیں ہماری, معلوم ہے, کم سے کم دین یہ ہے بھائی. اس لوگوں کو دین کیا ہے معلوم نہیں. ایک جگہ میں نے ہمارے استاد تھے ہائی اسکول میں پڑھانے والے, تو اللہ کے نماز کے اتنے فرائض ہیں, اتنے واجبات ہیں, اتنی سنتیں ہیں, پھر ایک فرض بھی چھوٹ جاتا ہے نماز نہیں, پھر ایک دم پین گن کر لے کو بیان کے کیا بولو, نہیں میں بعد میں بولتا ہوں, بلاؤ خطبے کے دوران نماز میں فرض ہیں کیا پوچھ رہا ہوں, فرض کیا تو نماز نہیں ہوتی. اب یہ عمر کو آ گئے تھے کہ بالکل ایک سال کے بعد انتقال ہوا ان کا, معلوم نہیں کہ نماز میں فرائض بھی ہیں, اس کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی. نماز کے واجبات ہیں, اس کے بعد بھی نماز نہیں ہوتی. عمریں گزر گئی ہیں, آدمی قبر میں پیر ڈال کے بیٹھا ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا معلوم ہے. اس سے بڑھ کر چیز کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ایمان کیا ہے. ساری عبادتیں قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے کہ کافر بھی روزہ رہتے تھے ہمارے بچپن میں. تب تعلقات میں ٹینشن وغیرہ آ گیا, کئی لوگ روزہ رہتے تھے, ہم دیکھتے تھے وہ روزہ ہیں یا نہ اپواس ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕ ಕಬ್ಬು ಖೋಲ್ನ ಅವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ರೋಜಾ ಯಾವಾಗ ಬಿಡಬೇಕ್ರಿ. ساری عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. تو ایمان ہمارا کتنا جو ہے, پرانا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں, کھنڈت میں پڑا ہوا ہے, کھنڈت میں, ایمانی کھنڈت میں پڑا ہوا ہے. کس سے؟ شرک سے داغدار ہے, کفر سے داغدار ہے, نفاق سے داغدار ہے ہمارا ایمان. یہ 3 چیزیں ایمان پر اٹیک کرتی ہیں, بس ایمان ہے نہیں. ہوتا ہے نا ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, یہ سب بیماریاں ہیں, ایسا یہ سب بیماریاں ہیں, سب اس لیے کیا بچتے جی. تو ویسا ہمارا ایمان والا ہوگا. ایمان کو 3 بیماریاں لگتے ہیں دیکھو. ایک تو جو ہے کفر لگ جاتا ہے, اس کے بعد یہ شرک لگ جاتا ہے اور نفاق ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان اس سے پیڑت ہے. تو یہ سب آپ کو انشاءاللہ تعالی جانکاری دی جائے گی, تو آپ جو ہے بیٹھنے کا اہتمام کریں, تو صحیح ہمارا ایمان درست ہو. ایمان کے ساتھ جو دنیا سے جائے گا وہی کامیاب ہے. کامیابی کیا ہے؟ ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں, بس اتنا کام کر لیں. ایمان کیا ہے جانو, یہ چیزیں 3 ہیں دیکھو, 3 بڑے بیماریاں. ایک تو کفر ہے, ایک شرک ہے, نفاق. اس کو ایمان کو بچا لے کے ایمان کے ساتھ گیا, بس کامیاب ہوئی. تو بس اتنا ہی میرے پیش نظر یہاں کے درس میں یہ بات ہے. جہاں ہو رہا ہے الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے, جہاں الگ الگ اسٹائل سے, یہاں تو ہمارا کام یہی. تو پہلے تو جو شروع ہوا صرف رمضان کی سے بیان کیے پورا مہینہ, کیا کرنا معلوم ہی نہیں تھا ہم کو کیا بولنا ہے. رمضان کی روزہ, بس پورا رمضان روزہ ہی گزر گیا. اس کے بعد معلوم ہوا یہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں روز نہیں بیٹھتے, خاص رمضان میں بیٹھتے ہیں, تو ان کے سامنے دین کا مجموعی خاکہ کیا ہے یہ آ جائے. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے دین کو جاننے سمجھنے کی پوری. ہمارا دین جو ہے اس کی بنیاد علم پر ہے, جہالت پر نہیں. دین کی بنیاد علم پر ہے, جہالت پر نہیں. آپ جاننے کی کوشش کریں تو بہت سے لوگ بولیں یہ جانے تو وہ گڑبڑ ہوتی ہے, نہیں جاننا کہتے غلط.
جانے سے پرابلم آتا ہے، نہیں جاننا لا حول ولا قوت، غلط ہے۔ پہلی وہی کیا ہے؟ قرآن کی، قرآن جو نازل ہے پہلی وہی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھنے کے بارے میں، اقرا بھی آپ رب کے نام سے پڑھو، اقرا تمہارا پڑھو، تمہارا بڑا کرم کرنے والا ہے۔ تو پڑھنا، سمجھنا، جاننا ضروری ہے۔ بے علمی اور جہالت جو ہے اللہ کے پاس زور نہیں بن سکتا۔ میں نہیں جانتا تھا، کیوں نہیں جانا؟ کچھ نہیں غلط، کیوں نہیں جانا تھا؟ میں نے کتابیں بھیجی، انبیاء کرام بھیجے، اس کے بعد انبیاء کرام کے وارثین تھے۔ تو معمولی جو طالب علم ہوں میں، جتنا ہمارے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات رہے، تو جو ہم کو دین کی سمجھ آئی وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ہماری مجلس میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دین کی صحیح سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔